اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین ومریم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلی آیات کے اندر حکم تھا اے ایمان والو توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو سچی اور پکی توبہ۔ جب انسان سچی اور پکی توبہ کر لیتا ہے عسیٰ ربکم ان یکفر، تو اللہ کیا کرتا ہے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ویدخلکم، اور پھر تم کو ایسی جنت کے اندر داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اور جہاں سے فرمایا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجئے کفار سے اور منافقین سے، ان جو کافر ہو گئے ہیں یا منافق ہیں۔ اب یہاں جہاد سے جہاد بالسیف، جہاد کی کئی قسمیں ہیں، یہاں جہاد بالسیف مراد ہے، یعنی تلوار کے ساتھ جہاد کرنا کفار کے ساتھ، ان کے ساتھ، اور والمنافقین، اور منافقوں کے ساتھ حجت تام کر دی ہے۔ اور فرمایا وغلظ علیہم، ان کے اوپر سختی کیجیے، نرمی نہیں، سختی کے ساتھ ان کے ساتھ جہاد کیجیے۔ ومأواہم جہنم، اور کیونکہ ان کا ٹھکانہ ویسے ہی کیا ہے، جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ برا ٹھکانہ ہے، بری جگہ ہے۔ اب آگے سے اللہ نے کافروں کے لیے بھی دو مثالیں بیان فرمائی ہیں اور ایمان والوں کے لیے بھی دو مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ فما ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط، مثال بیان کی اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، کیا؟ امرأة نوح و امرأة لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، دونوں کیا تھی؟ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں عورتیں ہمارے نیک بندوں کے گھر کے اندر تھیں۔ لوط علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام بھی نبی تھے، نوح علیہ السلام بھی نبی تھے، وما کہ دونوں نے فلم یغنیا عنہما، دونوں نے فخانتاہما، دونوں نے کیا کی؟ خیانت کی ہے۔ یہ لوط علیہ السلام کی بیوی نے بھی، نوح علیہ السلام کی بیوی نے بھی کیا کی؟ خیانت کی۔ کیا خیانت کی؟ کہ جب انہوں نے ان کو اسلام کی دعوت دی تھی، انہوں نے اس کو ایک تو نہیں مانا، اور دوسرا کیا، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ان کو کیا کہتے تھے؟ یہ تو پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے۔ اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا کام کیا تھا؟ کیونکہ لوط وہ کام کرتے تھے، وہ لوطی کام کرتے تھے، تو جس وقت بھی لوط علیہ السلام کے مہمان ان کے گھر آتے تھے تو وہ آگ جلاتی تھی، آگ جلا کے جب اس کا دھواں باہر نکلتا تھا لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ ان کے گھر مہمان آئے ہیں، تو وہ لوگ دوڑتے ہوئے آتے تھے تاکہ ہم اپنی کیا ہے وہ جو بدفعلی ان کا کام تھا وہ ہم کیا کریں، لوط علیہ السلام کے مہمانوں کے ساتھ جو بدفعلی کریں، یعنی وہ ان لوگوں کے اس کام پہ کیا کرتی تھی، ابھارتی تھی، ان لوگوں کو بلاتی تھی۔ تو نے فرمایا فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی ہے، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، ان دونوں کا ہمارے نیک بندوں کے ساتھ رہنا بھی ان کو کوئی نفع نہ دے سکا۔ یعنی تھی تو بیویاں کس کی؟ نبی کی بیویاں تھیں، لیکن فما وقیل ادخلا النار مع الداخلین، ان دونوں کو کہا گیا کہ تم بھی جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں ایک تعلق تھا ان کا، لیکن اس بات مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ انسان کی نسبت بھی اس وقت کام آتی ہے جب انسان سب سے پہلے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس رسول پر ایمان رکھتا ہو، پھر اس کی نسبت ہے اس کو کام دے سکتی ہے، وگرنہ چاہے اس کا باپ ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے، ایمان نہیں لیا اللہ سے کا، اسی طرح یہ لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، یعنی حالانکہ کیا پیغمبر کی اولاد ہے، پیغمبر کا گھرانہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو پیغمبر کی بیوی ہونا، پیغمبر کا بیٹا ہونا کام، اللہ فرمایا کہ ان کو کچھ بھی کام نہ دے سکا۔
یہ دونوں کیا ہو گئے؟ جہنم کے اندر داخل ہو گئے۔ اور ایمان والوں کے لیے اللہ نے بیان فرمائی مثال، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، ایمان والوں کے لیے مثال اللہ نے بیان فرمائی، دیکھو کہ وہ عورت جو فرعون کی بیوی ہے، اور فرعون انا ربکم الاعلیٰ کہلوانے والا، اپنے آپ کو رب کہلوانے والا کافر، پکا کافر، اس کی بیوی، وہ جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تو وہ کیا کرتا تھا؟ اس نے اپنی بیوی کو زمین پہ یا دیوار پہ کھڑا کر کے زمین پہ لٹکا کے کیا کرتا تھا؟ اس کے ہاتھوں کے اندر، اس کے پاؤں کے اندر، اس کے جسم کے اندر میخیں، کیلیں گاڑ دیتا تھا، جس کے اندر آتا ہے۔ تو اس وقت ہی فرشتے جو ہیں اور تپتی دھوپ میں کرتا تھا، فرشتے آسمان سے اوپر کیا ہے بادل لے کے آتے تھے، اس پہ چھاؤں کرتے تھے۔ کون تھی یہ؟ فرعون کی بیوی تھی، حالانکہ اس کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے؟ صرف ایمان لے کے آئی ہے، لیکن بیوی کس کی ہے؟ فرعون کی ہے، اور کافر، پکے کافر کی بیوی ہے۔ ادھر ایمان والوں نبی کی بیوی ہو کے جہنم میں جا رہی ہے، اور ادھر فرعون کی بیوی ہو کے جنت میں جا رہی ہے۔ کیا ہے؟ وہ ایمان لے آئی، فرما کہ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، وہ اللہ سے دعا کرتے تھی، اے میرے رب، میرا گھر کیا ہے؟ رب ابن لی عندک، اپنے پاس جنت میں بنا دے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ نے اس کو ایک بے جوڑ موتی کا محل جنت کے اندر دکھایا تھا کہ یہ تیرا کیا ہے؟ یہ محل ہے، تیرا گھر ہے۔ اور یہ دوسری وہ دعا کیا کرتی تھی، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِي، اے میرے رب مجھے نجات دے دے فرعون سے اور اس کے اس عمل سے، یعنی یہ جو مجھے میرے ساتھ کرتا ہے، مجھے دکھ دیتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، مارتا ہے۔ اور وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اس ظالم قوم سے جو تیرے اوپر ایمان نہیں لے کے آئی، ہو سکتا ہے کسی وقت بھی تیرا عذاب ان کے اوپر نازل ہو جائے، تو مجھے فرعون سے بھی اور اس کے اس کام سے بھی اور اس قوم سے بھی کیا کر دے، مجھے نجات دے دے۔ اور فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ، دوسری عورت وہ مریم بنت عمران ہے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کہ جو التی احسنت فرجہا، جس نے شادی نہیں کی لیکن پھر بھی کیا کیا؟ التی احسنت فرجہا، اس نے اپنی ناموس کو محفوظ رکھا، اس نے اپنی عزت کو پامال نہیں ہونے دیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں نا مریم، ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس کے باوجود کیا ہے؟ نوجوان تھی، خوبصورت تھی، پاک باز اللہ نے ان کو بنا دیا۔ التی احسنت فرجہا، انہوں نے اپنی ناموس کو محفوظ رکھا، تو ہم نے کیا کیا؟ فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے اپنی طرف سے ان کے اندر پھونک ماری، یعنی روح پھونکی۔ وصدقت بکلمات ربہا، وہ اس کو اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کرنے والی تھی۔ وکتبہ، اس نے کتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ان پر ایمان لانے والے تھی۔ وکانت من القانتین، اور وہ فرما بردار لوگوں میں سے تھی۔ اب یعنی 4 عورتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں کافروں میں سے ہو گئی، جہنم میں چلے گی۔ اور اس طرح فرعون کی بیوی آسیہ، اس کا نام تھا آسیہ، اور ایک حضرت مریم بنت عمران، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں، ہما کہ پہلی 2 نبی کی بیویاں ہونے کے باوجود جہنم میں چلے گی، اور دوسری 2 عورتیں ہیں وہ ایمان لا کے اللہ کے اوپر، آخرت کے اوپر، رسولوں پر ایمان لا کے جنت میں چلے گی۔ آپ سے فرمایا کہ مردوں کے اندر تو بہت کامل مرد ہوئے ہیں، لیکن عورتوں کے اندر 5 عورتیں جو اللہ نے اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے، ان میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 عورتیں، اور ایک حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، اور 5ویں حضرت مریم بنت عمران، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کی وفات ہونے لگی نا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا کہ اپنی سوکن کو جا کے میرا سلام کہنا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ بڑا حیران ہوئی کہ یا رسول اللہ، آپ نے میرے سے پہلے تو شادی کی نہیں ہے۔ فرمایا کہ جنت کے اندر اللہ نے آسیہ کو میری بیوی بنایا ہے، یعنی جو فرعون کی بیوی تھی، جو ایمان لے آئی موسیٰ علیہ السلام پر، تو اس کو اعزاز کیا ملے گا؟ وہ جنت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوگی۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جا کے اپنی سوکن کو سلام دینا۔ فرمایا کہ یہاں نسبت کام نہیں آتی، بلکہ ایمان لے آنا وہ کام آتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة اللهم اكفنا بحلالك الحرام اللهم صل على حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى يا ارحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا راحم الساعة
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته یا ارحم الراحمین والحمد للہ ولا حاجۃ لک الا قضیتها صلی اللہ تعالی علی محمد واصحابہ اجمعین